ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میری پرانی والی جو ویڈیو تھی کہ بھائی شادی سے پہلے میچورٹی پریپریشن، اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب وہ کیسی تیاری ہونی چاہیے شادی سے پہلے، کیسا پریپریشن ہونا چاہیے جو شرعی طور پہ مطلوب ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی لازم ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں سے پہلے اگر ہم لوگ رکھیں گے تو نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، دماغی اعتبار سے وہ پختگی آنا چاہیے، وہ ایک میچورٹی آنا چاہیے، وہ ارادہ مضبوط ہونا ہے اور اس کے لیے تیار ہونا ہے. دیکھیے، نفسیاتی اور دماغی طور پر نیت کے اعتبار سے اگر کسی کو کسی میدان میں پختہ ہونا ہے تو اس کے لیے پرپز کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. پرپز، میں کیوں شادی کر رہا ہوں، میں کیوں شادی کر رہی ہوں. ایون پیرنٹس کو بھی، میں اپنے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی کیوں کر رہی ہوں، واٹ وائی، یہ بہت اہم ہے. جو جس قدر اپنے پرپز کو سمجھے گا اس قدر وہ تیاری کرے گا. پرپز اگر، مقصد اگر غائب ہے، ایبسنٹ ہے، تو پریپریشن کیا کرے گا؟ وہ فور دا سیک آف نیم کرے گا اور سکسیسفلی وہ جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا اپنے لائف کو. تو مقصدیت جو ہے نا بہت اہم ہے کہ بھائی کیوں آخر شادی کر رہا ہوں. آپ دیکھیے، عمومی طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی جنرلی اگر آپ کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی سے بولیں گے شادی سے پہلے کہ کیوں شادی کر رہے ہو بیٹا، کیا آپ کا مقصد ہے، کیا آپ کا ہدف ہے، اور آپ مجھ سے یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کیوں اس میٹر کو اتنا تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو، کیا اتنی بڑی چیز ہے، کیا یہ مقصد بول کے. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو بیوی کی صورت میں ایک نیک اور اچھی عورت اگر دے دیا، اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مقصد، یہ میچورٹی اور یہ انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل تیاری کو کیوں اتنا بڑا آپ بیان کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ دین کا حصہ ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں نیت بولتے ہیں، نیت جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دماغ، انسان کی سوچ اور فکر سے ہوتا ہے. بھائی، کام اور آپ کی ذمہ داری اور عبادت جو شادی کے بعد جو عبادت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا کانٹینٹ ہے، اس کے لیے نا تیاری اگر نہیں کریں گے تو آپ فیلئر ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے ایک بیوی کی صورت میں ایک نیک اور اچھی عورت دیا، فقد اعانہ اللہ فی شطر دینہ، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مدد کیا، اس کو ہیلپ کیا، اس کو پرووائڈ کیا اس کے آدھے دین کے لیے، آدھے ایمان کے لیے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرے. یعنی کہ شادی اور نکاح کی اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے ہاف آف ایمان، ہاف آف اسلام سے کنسیڈر کیا ہے، اور آپ اس کو اتنا ہلکا لے رہے ہو. اور شادی کے بعد جو عبادتوں کا جو سلسلہ جو ہے نا، میں کچھ احادیث ایسے سرسری پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الصدقۃ لقمۃ، ایک انسان کا سب سے بڑا چیریٹی وہ لقمہ ہے، یدعوها الرجل فی فم امرأتہ، جو مرد، شوہر، ہسبینڈ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے. لقمہ جو کھلاتا ہے نا، یہ اعظم صدقہ ہے اللہ کے پاس. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا
خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں دا بیسٹ پرسن وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے، اسپیشلی اپنے بیوی کے لیے، اپنے وائف کے لیے اچھا ہو. اور میں ایز اے نبی انا خیرکم لأہلی، اور میں باوجود اس کے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، لیکن میں اپنے بیویوں کے لیے، اپنے جو ہے اپنے ازدواجی زندگی میں نمبر 1 ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ شادی کو آپ اس مقصد سے دیکھیں گے بھائی شادی ہے کیا. ان احادیث کو سمجھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ شادی کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کتنا بڑا وہ مقام و مرتبہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دینے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے پاس جاتے ہو، جماع کرتے ہو، انٹرکورس کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اپنی خواہش اور اپنے ڈیزائرز کو پوری کرنے کے لیے اپنی عورت کے پاس جاتا ہے، اس کو اجر کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنونس کر کے ان کو فرماتے ہیں، اور ان کی کاؤنسلنگ آپ بول دیجئے، سب نئے الفاظ ہیں سر، لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی وہ سارے کام کیے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں بتلائے ہیں، اس کے گائیڈ لائنز اور اس کے جو بیسک جو ایتھکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے ہیں اچھا یہی خواہش غلط طریقے سے اگر پورا کرتا، زنا کے ذریعے سے پورا کرتا، ایکسٹرا افیئر سے اگر پورا کرتا، کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ جب اس کو گناہ مل سکتا ہے اسی کام پر اس کو ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ تو صحابہ نے سمجھ گیا ہاں اس طریقے سے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا، جو انسان کے مرنے کے بعد جو زندگیاں شروع ہوتی ہیں، اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے جیا تھا اس کا اصل پھل کے کھانے کا زندگی شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اینڈ لیس لائف جو شروع ہوتی ہے نا، اینڈ لیس لائف ہماری بند ہو گئی، لیکن کچھ ریسورسز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی شادی سے. وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر جاتا ہے تو جو عمل کا جو سلسلہ، عمل کا پروسیس سٹاپ ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو بچے، جو حلال بچے جو ہماری بیویوں کے ذریعے سے جو پیدا ہوئے تھے، ان کی دعائیں، ان کے اچھے اعمال وہ ہمارے لیے جنت میں روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے جو ہے رزلٹ کو اللہ کے سامنے بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کیا آپ اور میں شادی کو اتنا لائٹ لے سکتے ہیں؟ شادی کو اتنا ہلکا لے سکتے ہیں؟ نہ، ایسا نہیں لے سکتے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیاری کرو، تیاری کیوں کرو؟ کیونکہ اتنا کروشیل رول تم پلے کرنے جا رہے ہو، جو کہ میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا. تمہاری زندگی کی خوشیاں ہیں نا، جو پلیجر، جو پراسپرٹی، جو سکون، جو پیس آف مائنڈ، اللہ نے اسی نکاح میں رکھا ہے. اور آپ کی نہیں، آپ کے سارے فیملی کے اندر اگر خوشیاں، اگر لائٹ دینا ہے، اجالا دینا ہے، یہ آپ اپنی میریٹل لائف سے دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں لے سکتے ہو. اللہ رب العالمین کی جو مشہور جو آیت ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی سائنس ہیں نشانیاں، جیسے اللہ نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، یہ جتنے بھی جو ہم اللہ کی مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عبودیت کو لازم کرنے والی نشانیاں ہیں، سائنس ہے. اور شادی کا جو پروسیس ہے نا، جو پاک جو رشتہ ہے، جو اللہ نے جو بنایا، آدم سے جو بنایا، آدم سے جو آدم اور حوا کے رشتے سے اس دنیا کی ابتدا کیا، تو اس کے ذریعے سے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی جوڑے سے، اسی شادی کے نکاح کے پروسیس کے بعد اسی کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین پیار اور خوشی، سکون، چین، اطمینان، ایک راحت اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور اتنے زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج جس چیز میں مل رہے ہیں، اور اس کی ہم تیاری نہ کریں، اس کے لیے ہم بچوں کو تیار نہ کریں، اس کے لیے ان کو ایڈوکیٹ نہ کریں. ارے دنیا کے سارے ایجوکیشن کو تم نے ان کے قدموں میں ڈال دیا،
ہاں میتھس ہونے دو, سائنس ہونے دو, الگ الگ ایبلٹیز اور سکلز اور کیپیبلٹیز ہونے دو, لینگویج ہونے دو, یہ آئی ہونے دو, سبحان اللہ, ہر چیز آپ نے اپنے بچوں کے لیے دے دیا. اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. پیسہ بھی ضروری ہے, پیسہ ملے گا, لیکن پیسے سے خوشی نہیں آ سکتی, پیسے سے سکون نہیں آ سکتا, پیسے سے پیار نہیں آ سکتا, پیسے سے چین و سکون نہیں مل سکتا نا. پیسے اگر چین و سکون اگر ملنا ہے تو رشتے آپس میں اچھے ہونا ہے, اور اس سارے رشتوں میں سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, تو اسی کے ذریعے سے سکون آئے گا. اب ایک بات, میں کل چنئی میں شیخ الیاس حافظہ اللہ, استاذ محترم عمر آباد کے, ان کے ساتھ تھا. ان کی تقریر بڑی علمی تقریر تھی. ایک نقطہ انہوں نے بتایا, میں جھوم گیا اور میں نے نوٹ کر لیا. میں سمجھا کہ بھائی میں جس بھی کام کے لیے چنئی آیا ہوں, لیکن شیخ سے جو یہ مجھے جو فائدہ ملا ہے, جو میرے ذہن و دماغ میں اللہ نے نہیں ڈالا تھا, وہ مجھے مل گیا. وہ کیا تھا؟ میں اس سے پہلے کہتا تھا کہ شادی کے بعد خوشیاں ملتی ہیں, سکون و اطمینان ملتا ہے. شیخ محترم نے کیا کہا کہ دنیا کی ابتدا, یعنی دنیا میں انسان کو آباد کرنے کی جو ابتدا ہے, اللہ اگر چاہتا ایک ماں اور بیٹے کے رشتے سے یا باپ اور بیٹے کے رشتے سے شروع کر سکتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کی ابتدا, انسانیت کی ابتدا کے لیے بھی اسپاؤسس کو تلاش کیا, بنایا, اسپاؤسس کا اختیار کیا, اسپاؤسس کو پیدا کیا, تخلیق کیا ان کو, اور دنیا والوں کو بتایا جس طریقے سے دنیا کی زندگی کو میں ان جوڑوں سے شروع کر رہا ہوں, تم اپنی زندگی بھی, اپنی زندگی کی خوشی بھی, اور جنت تمہارا جو ہدف ہونا چاہیے, جنت تمہارا جو ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی تم میاں اور بیوی جب ہو رہے ہو, یا ہونے سے پہلے یا ہونے کے بعد, اس کے اندر ایک باؤنڈنگ لے کے آنا, اس کے لیے تیار رہنا ایک دوسرے کے لیے. یہی تو میرا بولنے کا مقصد ہے کہ تیاری, پریپریشن, یہ بہت ضروری ہے, اور خاص کر کے ذہنی طور پر جس کا تعلق ہمارے نیتوں سے ہے. اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ مقصد کیا ہے, مقصدیت کیا ہے. بچوں سے سوال کرو, نوجوانوں سے سوال کیجیے آپ. سچ کے بیٹھی ہوگی لڑکی, بہت تیار ہوگی, لڑکا بھی سارے اپنا کوٹ, اپنا ہال, اپنا فوڈ کیا ہوگا لوگوں کے لیے, ریسپشن میں کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا, پوری تیاری کیا ہوگا. جا کے پوچھنا کہ بھائی شادی کر کیوں رہا ہے, یا تو جھجکے گا, ہنسے گا اور اس کو اگنور کر دے گا سوال کو, کیا سوال کر رہے ہو یار, یا تو بول رہے گا ہاں نہیں یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں, ابا بولے امی بولے کر دے گا. کوئی بول رہے کہ نہیں سب لوگ, میرے عمر کے لوگ سب لوگ شادی کر لیے تو میں بھی کر رہا ہوں. ایسے سوالات ہم کو کے جوابات ایسے ملتے ہیں. کیا یہ جواب ہے؟ جواب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا اس کی روشنی میں آنا چاہیے. ہاں میں شادی کر رہا ہوں فلاں فلاں مقصد کو پوری کرنے کے لیے, تب جا کر سمجھیے ہمارے بچے, ہمارے نوجوان شادی کے لیے تیار ہیں, اور یقیناً ایسے بچے شادی کے بعد سکسیسفل لائف لیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے نوجوان بچوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں, بیفور میرج کاؤنسلنگ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے, تو شادی کے سلسلے میں ان کے ذہن و دماغ میں فوبیا ہے, ڈر ہے. ایکچولی ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ایسا رول ماڈل دیکھا کہ میرے ماں باپ کا طلاق ہو گیا, میرے ماں باپ آپس میں جھگڑ رہے ہیں سالوں سے, میری خالہ جھگڑ رہی ہے, میرے خالہ اور خلائی جھگڑ رہے ہیں, میرا بڑا بھائی اور بھابھی. یعنی ایک نیگیٹو تھاٹ کے لیے کچھ ایگزامپلس آس پاس ہی میں دیکھا ہے, کہیں باہر سے نہیں دیکھا ہے. اوکے, ایک چیز, یا آج کل کا سوشل میڈیا, OTT پلیٹ فارم شادی کو اس طریقے سے غلط انداز سے پیش کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شادی ایک برڈن ہے, شادی ایک ہمارے لیے فورسنگ ہے, شادی ضروری نہیں ہے. تو وہ شادی کے سلسلے میں ایک تو ڈرا رہتا ہے یا شادی سے بھاگنے والا ہوتا ہے. تو اس کو ہے نا اس ڈر سے باہر آ جانا ہے, یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ جو آرٹیفیشیل لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے, یا لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو فلمیں بناتے ہیں, جو سیریلز بناتے ہیں, پہلی تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے, اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس کو توبہ کر لے اور اس کو اپنے لیے رول ماڈل نہ بنائے. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ تہذیب اور یہ کلچر, یہ ثقافت, یہ تہذیب مسلمانوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ شادی
कंपलसरी नहीं है. एक तो ये बोला जा रहा है कि शादी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए शादी का वेट मत करो, यानी जिना शादी से पहले कर सकते हो, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह. शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर कर सकते हो. शादी नहीं करेंगे तो भी चलेगा. शादी क्यों कर रहे हो, क्यों एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बीवी की, बच्चों की, फलां ढकां जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो. या और एक आ रहा है, और एक अभी जो वेस्टर्न से जो माइग्रेट होके जो एक कल्चर आ रहा है इंडिया में, वो ये है कि 40 साल तक शादी नहीं करना. मतलब जब तक तुम क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियली सेट नहीं होते, फिट नहीं होते, एस्टैब्लिश नहीं होते, तब तक शादी मत करो. या उसको दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूंगा कि शादी मेरी तरक्की के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए शादी रुकावट है, जबकि शरीयत हमें बोलती है कि शादी रुकावट नहीं है, शादी पोटेंशियलिटी है, शादी प्रोडक्टिविटी है, शादी तुम्हारे लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है, तुमको और नरिश करता है, तुमको एक पार्टनर देता है जो तुम्हारी इंटरनल लाइफ को, घरेलू लाइफ को, खाने पीने, उठने बैठने, घर गृहस्थी, हाउस होल्ड को संभालने के लिए तुमको पार्टनर मिलती है. तुम पहले से ज्यादा चार्ज हो जाते हो. सुभान अल्लाह, ये तहजीब है, दीन की तहजीब. और हमको ऊपर से जो दिया जा रहा है, जो सिलेबस के जरिए से, जो सोशल मीडिया के जरिए से, जो मीडिया के जरिए से जो दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह. अब हम अगर बिफोर मैरिज काउंसलिंग को वाजिब नहीं करार देंगे ना हमारे उलमा, मैं तो फतवा नहीं दे रहा हूं, वाजिब करार दिया जाना चाहिए. मसाजिद में उस मौके तक सिजील नहीं देना चाहिए, रजिस्टर नहीं देना चाहिए, जब तक उस लड़का या लड़की का काउंसलिंग, शादी का कोर्स उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया हो, पढ़ा लिखा नहीं हो. ठीक है, उसके बाद जो हो जाए. लेकिन जो तैयारियां एज ए इंसान, एज ए मोमिन जो हमें जो करना है, प्रिकॉशन जो अपनाना है, उसमें क्यों पीछे हटे हम लोग. मैं ये बात कह रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास शादी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मकसदियत उनके सामने क्लियर नहीं है, अलग अलग जवाबात मिलते हैं, तो उनको जो है रेक्टिफाई करना, उनकी इस्लाह करना, ये हमारी जिंदगी है. अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि तैयारी अगर जो करना है शादी से पहले ज़हनी तौर पर, वो कितना अहम है और नहीं करने के नुकसानात कितने हैं. मैं यहाँ पर सिलसिला एक हल्के अंदाज में कुछ बातें और रखता हूं, उम्मीद कि आप बर्दाश्त करके मुझे सुनेंगे. पहली बात तो हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को जो शादी होने जा रहे हैं ना, उन लोगों को बोला जाना चाहिए कि शादी को प्रैक्टिकल एंगल से देखो, प्रैक्टिकल नजरिए से देखो, थियोरिटिकल मत देखो. ओके, जैसे जिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ मैंने कबूल किया के बाद तुम्हारे कंधों पे आ रहे हैं. हाँ मैंने कबूल किया मतलब क्या, बीवी अगर गुस्सा हो जाएगी अपने जज्बात में तो मैं भी गुस्सा नहीं हो जाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा. बीवी, हाँ मैंने कबूल किया का मतलब क्या है, मैं शादी होने के बाद बीवी के प्यार में अपने माँ को, अपने बहनों को साइड नहीं करूंगा. हाँ मैंने कबूल किया का मतलब क्या है, मैं बीवी आ जाने के बाद अपनी नमाजों को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके बरअक्स मैं दीन में, मैं ईमान में, मैं रिश्तों को पूरा करने में, यहाँ तक कि अपने लाइफस्टाइल को, पहले मैं ढंग से सोता नहीं था, ढंग से उठता नहीं था, ढंग से खाता नहीं था, ढंग से पढ़ता नहीं था, मोबाइल में लगा रहता था, अब मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी जात आई, ऐसी शख्सियत आई जो मुझे एंगेज रखेगी और मेरी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएगी. ये प्रैक्टिकलिटी हमारे बच्चों के माइंड में आना चाहिए जो शादी से पहले. अब क्या हो रहा है, बच्चे हमारे एक तो गलत इंफॉर्मेशंस में चले जा रहे हैं और नॉलेज जो है गलत इंफॉर्मेशन से ले रहे हैं, तो उनको जो है गलत मालूमात मिल रहे हैं. जो सोशल मीडिया गूगल करते हैं, शादी से पहले गूगल करते हैं कि व्हाट इज द मैरिज, हाउ टू गेट प्रिपरेशन फॉर द मैरिज. गूगल क्या देगा आपको, गूगल ये देगा कि भाई कैसा हॉल होना चाहिए, कैसा डेकोरेशन होना चाहिए, क्या रेसिपी होनी चाहिए, क्या फूड होना चाहिए, कैसे वेलकमिंग होना चाहिए, कैसे कोट होना चाहिए. यार ये तो एक चंद घंटों का काम है तुम्हारा, सारी जिंदगी के लिए तुमको गूगल नहीं बताएगा. उसके लिए तुमको इल्म हासिल करना पड़ेगा, अहले इल्म से, उलमा से. अपने अंदर वो अखलाक और सलाहियतें लाना पड़ेगा जो शादी के बाद काम आती हैं. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे शादी से पहले इस कदर तैयार हो जाएं कि अपने अंदर अपनी शख्सियत में रहने वाली गलतियों को वो डिटॉक्सिफिकेशन करें, उसकी डिटॉक्सिफाई करें उसको.
یعنی وہ جو زہر ہے, جو گندگیاں ہے, جیسے مثال کے طور پر کسی کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے غصہ کرنے والا ہو, لڑنے والا ہو, یا ہاتھ اٹھانے والا ہو, یا گالی دینے والا ہو, یا جلد باز ہو, ٹائم پہ سونے والا نہ ہو, ٹائم پہ اٹھنے والا نہ ہو. اس کو ریمو کرنا ہے. شادی کے بعد پیار, محبت, صبر, خاموشی, بات کو سننا, عزت کرنا, وقت دینا, ہے نا, ایثار و قربانی, اور نمونہ بننا, اپنے بیوی کے لیے ایک رول ماڈل بننا. یہ ہوتی ہے تیاری, جو انسان کی ذہنی تیاری شادی سے پہلے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے کہا ہے اس کو امت کے بچوں کو, نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.